حضرت آدم علیہ السلام جب سے تشریف لائے، اس مہینے کی شرافت، اس مہینے کی عزت، اس مہینے کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب بھی بلائیں ٹلیں، جب بھی مصیبتیں ٹلیں، اور حتیٰ کہ کوئی عطا، کوئی شفقت، کوئی کریمی اس مہینے میں ہوئی۔ یہ مہینہ یہاں تک تھا کہ مشرکین مکہ جو نسلوں سے بدلہ لیتے تھے، وہ 4 مہینے ایسے تھے جس مہینے میں جنگ بندی خود کر لیتے تھے۔ اس میں ایک محرم کا مہینہ بھی تھا، اور محرم کے مہینے میں واقعات در واقعات ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات، یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات، اور نوح علیہ السلام کو پانی سے، یہ سارا اس مہینے میں ہوا۔ اور پھر اس مہینے کا ایک واقعہ کربلا ہے، نواس رسول کی شہادت ہے، ان مقدس، مکرم اور محترم ہستیوں کی قربانیاں ہیں، اس مہینے کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ ایک وظیفہ ہے، ہمارے فقہا ہستیوں نے بہت وظائف لکھے ہیں اس مہینے میں، اور واقعی ہر وظیفہ موتیوں کے تول ہے۔ ایک وظیفہ میں دوں گا، اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کے اندر، اور خاص طور پہ 7، 8، 9، 10 ان 3 دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک وظیفہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے، اور بہت کثرت سے پڑھے۔ دل کی مراد کوئی پوری نہ ہو رہی ہو، من کی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مشکلات ایسی جو حل نہ ہو رہی ہوں۔ اور پھر اس کے روزے ہیں 9-10 محرم کا، اور یہ روزہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام سے۔ اس روزے کی وقت، عزت، مقام، احترام، جو بندہ اگر روزہ رکھ کے دن کی کسی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، روزے کی حالت میں کسی بھی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اور صلاۃ و تسبیح کے دوران میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ لے، اور اپنا کوئی مسئلہ ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لے، ایک تسبیح، یا تواب ہو، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ میں نے تو سال بتایا، بہت زیادہ بتایا، خود بھی کیا، اللہ کی رحمت سے مسئلے حل، مشکلیں دور، مرادیں پوری، زندگی میں کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکتیں ملتی۔ صلاۃ و تسبیح 10 محرم کو، اور اس کے بعد ایک نفل، ایک تسبیح یا توابوں کی۔ جی ٹھیک۔ لیکن یا توابوں کی تسبیح پڑھتے ہوئے ہمارے اندر ایک کیفیت ہو کہ اللہ میں بس جو کچھ ہے معاف کر دے، توبہ کرنے آیا ہوں، اور توبہ کو میرا اللہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا ایک طرف عبادت کرنے والے بیٹھے ہوں، ایک طرف توبہ کرنے والے بیٹھے ہوں، عبادت کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت نظر ہوگی، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ کا قرب ہوگا۔ دیکھیے، اللہ کی مخلوق کو کھلانا اللہ کو پسند، پلانا اللہ کو پسند، اور ایسے لوگ جو گرمی یا بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ان کو کھلانا پلانا اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت رکھتا ہے جی۔ اور اگر یہ سلسلہ سارا سال رہے حسب توفیق، تو اللہ کی ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اس کا بہت مقام ہے۔ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ دے، اور ان کی پھر دیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اصل قبولیت ہے، جی۔ دیتا اللہ ہے، لیکن کیا اللہ لیتا بھی ہے؟ پھر وہ خیر کے کام میں لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ یہ بڑا سوال، اس کی کوشش بندہ سارا سال کرتا رہے۔ صحیح۔ یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا، آمین۔ اپنی رضا عطا فرما، موت کے آخری لمحے کو آسان فرما، آمین اللہ۔ ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا۔ آمین۔ جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، آمین۔ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین۔ سب کی ناکامیاں ختم فرما۔ آمین 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 برحمتک یا رب۔ سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا، اپنی رضا عطا فرما، موت کے آخری لمحے کو آسان فرما، ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا۔ جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما۔ آمین 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 برحمتک یا رب۔ حضرت ابوبکر بن حسین
امام حسین کے بیٹے ابو بکر، ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ان کے مزاج میں تھا کہ جہاں وہ انسانوں کو پیاسا، بھوکا، تکلیف درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہاں ان کی طبیعتوں اور مزاج میں تھا وہ جانوروں کو بھی بہت خیال کرتے تھے اور جانوروں کا بھی بہت احساس کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بے زبان پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالتے تھے، بے زبان جانوروں کو ان کی غذا دیتے تھے، کہیں گوشت ہے، کہیں گھاس ہے، کہیں دانہ ہے، ان کا خیال کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ ان جانوروں کا جن کا کوئی وارث نہ ہو، یا ایسے جانور جو ہواؤں اور فضاؤں میں کھلے ہوں اور جن کا کوئی لاوارث ہو، بیمار ہو گئے ہوں، تکلیفوں میں ہوں، دکھوں میں ہوں۔ جانوروں کا بھی خیال ان ہستیوں سے سیکھا، آل رسول سے سیکھا۔ حضرت ابوبکر بن حسین نے کیا کمال کر دیا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، آپ سو گئے، نیند آ گئی، اپنے خادم سے فرمایا میں سو رہا ہوں، سفر سے واپس آیا ہوں، جانوروں کو غذا ڈال دینا۔ اس سے بھی غفلت ہو گئی اور سوئے رہے۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنے چہرے کے پہ بوسہ دیا، بوسہ دیا نا تو آنکھ کھلی تو دیکھا کون ہے، بڑے خوبصورت عظیم انسان۔ پوچھا بیٹا ابو بکر، میں تیرا والد ہوں آدم۔ گلے ملے، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، احترام کیا۔ آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا آج تیری وجہ سے کچھ لوگ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، تو سویا ہوا ہے اور وہ پیاسے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ فرمایا جو بے زبان، جن کی غذا، جن کی خدمت کا ذمہ میرے بیٹے نے اپنے ذمے لیا ہے، وہ تو آج بھوکے ہو رہ گئے۔ اور پھر عجیب بات فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نے، فرمایا بیٹا جب ان کو غذا دیتے ہو نا اور ان کی خوراک دیتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، وہ دل میں بہت دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں سے آفات ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور حیرت انگیز زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ لہٰذا ان کا خیال کرو اور ان کی آج کے بعد غذا اپنے ذمہ رکھو، اپنے خادم کے ذمہ نہ رکھو، کہیں پھر اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ اور پھر حضرت نے آدم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر بن حسین کو رضوان اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ شہدائے کربلا میں سے تھے، حضرت ابوبکر بن حسین۔ یہ ان 72 شہیدوں میں ان کا شمار ہے۔ اب جب اٹھے تو فوراً گئے تو دیکھا تو جانور تو بیچارے بے چین ہیں، رو پڑے، ان سے معذرت کی اپنے الفاظ میں اور ان کو ان کا کھانا دیا۔ جب یہ کربلا کے میدان کے لیے سفر کا ارادہ کر چکے تھے، جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو جہاں بہت سی اور وصیتیں تھیں سفر کے ارادے میں، وہاں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ خیال کرنا ان جانوروں کو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ بے زبانوں کا لفظ ہے، اور ایک روایت یہاں تک ہے کہ فرمایا کہ آپ نے سفر کیا اور سفر میں آئے، آپ سفر میں آئے، آپ بڑوں کے ہم سفر تھے، اپنے والد محترم کے ساتھ آئے، قدم قدم پہ والد کا احترام کرنے والے تھے۔ جہاں ان کو والد کی محبت کا احساس تھا، وہاں والد سے ہی اور اپنے دادا سے ہی یہ بات سیکھی تھی، اور دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ بات سیکھی تھی کہ ہم نے زبان والوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور بے زبانوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن میں نواسہ رسول کو میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں کو شہادت ملی۔ اس دن کی عظمت دیکھیں، سوچیں تو صحیح۔ اور اس دن میں آپ حیرت انگیز وظائف اور حیرت انگیز عمل اور طاقتور چیزیں اس دن میں کر رہے ہیں۔ ہوش سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، ادب والے ہیں آپ، عشق والے ہیں، خیال سے بیٹھیں۔ آج کے دن میں بہت لینا ہے، بہت مانگنا ہے، بہت گڑ گڑانا ہے، بہت بھکاری بننا ہے،
بہت سائل بننا ہے. آج کے دن میں اپنے اوپر غفلت کو طاری نہیں کرنا. کہیں انشاءاللہ. اور آج کے دن کا ایک پیغام سنا دوں. سارے کربلا کا پیغام ایک ہے. سارے کربلا کا پیغام ایک ہے. مردوں نے حق اور صبر کو نہ چھوڑا, عورتوں نے حیا اور پردے کو نہ چھوڑا. سارے کربلا کا پیغام, سارے کربلا کا پیغام, اس کا نچوڑ ہے کہ مردوں نے حق کو نہ چھوڑا, صبر کو نہ چھوڑا, عورتوں نے حیا کو نہ چھوڑا, پردے کو نہ چھوڑا. یہ سارے کربلا کا پیغام ہے. اور قیامت تک یہ کربلا کا پیغام زندہ رہے گا, تابندہ رہے گا, اور ہمیں جھنجھوڑتا رہے گا, اور ہمیں بیدار کرتا رہے گا, اور کہے گا نہیں, ہماری مجبوریاں تم سے کہیں زیادہ تھیں, ہمارے مسائل تم سے کہیں زیادہ تھے. ہمارے پاس کھانا نہیں تھا, پانی نہیں تھا, ہمارے پاس غربت تھی, پر ایک ایمان کی طاقت میں ہم مالدار تھے, نسبت آل رسول میں مالدار تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا, اما بعد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا, ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا, چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا. بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم, بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم. ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا, ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا. راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید, لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا. سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں, لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا. جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ, جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ. مر ہندو ہوں میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا. ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا. ایک ہندو کا اظہار عقیدت ہے اس کے مذہب کے مطابق, اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے مطابق. محرم کی گھڑیاں تاریخ ہے ایک پیچھے, محرم کے مہینے کے تقدس کی, احترام کی, حرمت کی ایک پورا نظام ہے. اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں, حضرت حسین بن علی بن ابی طالب, ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے. امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے, اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے. کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے, کرنے کا نام تو نہیں ہے. فرما دیجئے کیا کرنے کا نام, کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے. ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے, اس کو متقی نہ کہا جائے گا. فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے. فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے. فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا, پیاس کی شدت ہے, میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں, کربلا کی ان وادیوں میں, لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا, وہاں مشکوک نہیں چلے گا, وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی. ایک نظام ہے. اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا, آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے جنگ کی, پھر انہوں نے نماز پڑھی, سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں. اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے. وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی, اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں. وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت, جس میں اللہ کے ساتھ عشق,
جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت ان دعاؤں کا نام ہے. اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ناحق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا. زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک. وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے. بلیا سی مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے. ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا. تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر. کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے. بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت. لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں. ماں ہوں، مام کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے. یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی. انتقال ہوتا ہے، انتقال کہتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم. یہ عالم شہود ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں ہم، اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے، آنے والا ہے، جس کا نام موت ہے، فنا ہے. ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے. اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں، سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں. امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا. ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورت فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورت فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورت اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورت اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی. امام حسین
शहजादा अहले बैत, अल्लाह, मैं उनके पास एक साइल आए और आके अर्ज करने लगे कि हजरत भूखा हूं, हजरत प्यासा हूं, और मेरे पास तन में ढांकने को कपड़े नहीं। अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा बयान किया। आपने एक मुट्ठी अशरफियों की उसकी झोली में डाल दी। जाने लगा तो फरमाया मेरी बात सुन के जा। कहा अशरफियां खत्म हो जाएंगी, तुझे एक ऐसी अशरफियों की थैली दूं जो कभी खत्म नहीं होगी। उन्हें भी जरूर दे दे, जरूर दे दे। तो फरमाया वो अशरफियों की थैली ये है, 2 तस्बीह कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया कर, 2 तस्बीह सूरत इखलास कुल हो अल्लाह की रोज पढ़ लिया कर। ये अशरफियों की तुझे वो थैली दे रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। और फिर फरमाया अगर तू चाहता है ये तेरी नस्लों में भी खत्म ना हो, और अगर तू चाहता है तेरी नस्ल दर नस्ल खत्म ना हो, तो सारी जिंदगी 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ना ना छोड़ना। अल्लाह तेरी नस्लों को खाली नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को मांगता नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को भिखारी नहीं रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों को मोहताज नहीं रखेगा। अल्लाह तुझे भी पालेगा और अल्लाह तेरी नस्लों को भी पालेगा। आले रसूल, आले बतूल, आले फातिमा, आले हसन, आले हुसैन, इन हस्तियों को एहसास था कि अगर मखलूक की नजर आमाल और अल्लाह पे चली गई तो अल्लाह खजाने गैब से पाल के दिखाएगा।